میں شادی سے پہلے کافی بار اپنی مرضی سے کافی لڑکوں کے ساتھ رات گزار چکی تھی۔ میری ماں نے زبردستی میری شادی کر دی۔ شادی کی رات میں بے حد ڈری بیٹھی تھی کہ کہیں میرے شوہر کو سب معلوم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ پھر جب شادی کی پہلی رات جب میرا شوہر میرے قریب آیا تو کہنے لگا، میں اپنے والدین کے ہاں شادی کے 3 برس کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ خدا کی کرنی کہ میرے بعد ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ یوں میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ میں ہی ان کی توجہ کا مرکز اور ان کی کل کائنات تھی۔ میرے والد مجھے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ جب میں 11 برس کی ہوئی تو ایک دن اچانک میرے والد لوٹتے ہوئے سڑک کے ایک حادثے میں انتقال کر گئے۔ میرا اور میری ماں کا برا حال تھا کیونکہ ہمارا ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میری والدہ کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ میکے چلی جاؤ۔ میرے نانا نانی وفات پا چکے تھے اور ماموں اپنی بیویوں کے ساتھ خوشی سے زندگی گزار رہے تھے، لہٰذا میری ماں میکے بھی نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ بھائیوں کے سلوک سے پہلے ہی واقف تھی۔ کچھ رشتہ داروں نے انہیں دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگیں کہ میں اب اپنی بیٹی کے سہارے اپنی زندگی جیوں گی۔ وہ کہتی نہ جانے سوتیلا باپ کیسا ہو، اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی سوتیلے رشتوں کی بینٹ چڑھے۔ میرے تایا نے دادا کی جائیداد سے میرے والد کے حصے کا مکان ہمیں رہنے کو دیا تھا۔ یوں ہم دونوں ماں بیٹی اس گھر میں رہنے لگے۔ میری ماں کو سلائی کا کام آتا تھا، لہٰذا انہوں نے عورتوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے اور یوں ہم ماں بیٹی کا گزر بسر ہونے لگا۔ تایا بھی ہماری کچھ مالی مدد کر دیا کرتے تھے اور زندگی کی گاڑی چلنے لگی۔ میں بھی اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ اسکول جاتی تھی۔ ماں پہلے گھر کے کام کرتی اور پھر سلائی مشین رکھ کر کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیتی۔ اپنی مصروفیات کے باعث وہ مجھے کم ہی توجہ دے پاتی تھی۔ میں نے میٹرک کر لیا تو آگے پڑھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، مگر گھر بیٹھے بیٹھے بوریت محسوس ہوتی۔ اسکول جاتی تھی تو سہیلیوں کے ساتھ دل بہل جاتا تھا۔ گھر میں نہ تو میرا کوئی بہن بھائی تھا کہ جس سے باتیں کر سکتی۔ امی ہر وقت بس مصروف رہتی تھیں۔ انہی دنوں ایک دن جب میں کسی کام سے چھت پر گئی تو ساتھ والے گھر کا لڑکا جسے میں بچپن سے جانتی تھی، جس کا نام یاسر تھا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، بالکل ایسا کہ میری عمر کی لڑکیوں کے خوابوں کا شہزادہ ہو۔ آج اس کی مسکراہٹ مجھے اچھی لگی۔ ایک دو بار جب اس سے آمنا سامنا ہوا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیتا۔ اب روز یوں ہونے لگا کہ جب مجھے موقع ملتا میں چھت پر چلی جاتی اور ہم دونوں چھت سے باتیں کرنے لگے۔ مجھے بھی جیسے بوریت دور کرنے کا بہانہ مل چکا تھا۔ میری ماں تو وقت سے پہلے بوڑھی نظر آنا شروع ہو چکی تھی۔ جب وہ مجھے آواز دیتی تو میں فوراً آ جاتی۔ 19 برس کی عمر میں اکثر لڑکیاں خود سر ہوتی ہیں۔ میں بھی تھی، جس قدر ناسمجھ تھی اتنی ہی سمجھدار بنتی تھی۔ آج تک اپنی نادانیوں کو کبھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ ایک دو بار ماں نے مجھے اس کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ لیا اور پھر مجھے نیچے آ کر خوب باتیں سنائی تھیں، مگر میرا دل تو اب جیسے میرے بس میں نہیں تھا۔ میں ان کی ڈانٹ کے بعد 2 دن سکون سے گھر بیٹھی اور تیسرے دن پھر چھت پر جا کر اس لڑکے کو ملنے چلی گئی۔ ماں نے کہا کہ سائمہ باز آ جاؤ، تم ایک بیوہ کی بیٹی ہو۔ بات باہر نکل گئی تو رسوا کرنے والے لاکھ ہوں گے جبکہ بات رکھنے والا ایک بھی نہیں ہوگا، مگر میں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور میں مستقبل کے سہانے خواب سجانے لگی۔
اور یہ خواب مجھے ہمارے پڑوسی نے دکھائے تھے۔ اس نے کچھ اس طرح میٹھی میٹھی باتیں کر کے میرے دل کو موم کر لیا تھا کہ میں اسی کے ساتھ عمر بھر نبھانے کا وعدہ کر چکی تھی۔ اس نے بھی مجھ سے اپنی محبت کا بھرپور اظہار کیا اور شادی کرنے کا وعدہ کیا۔ ماں تو کیا، اب تو ساری دنیا بھی ہمارے راستے میں آ جاتی تو ہم ایک دوسرے سے منہ نہیں پھیر سکتے تھے۔ یاسر میری نظروں میں بے مثال تھا۔ وہ پرکشش تھا، مردانہ حسن کا مکمل نمونہ تھا۔ مجھے اس کی اتنی چاہت تھی کہ اس کی باتوں کی گہرائی کا تصور سمندر کی گہرائی سے آگے معلوم ہوتا۔ وہ ایسے جذبات تھے کہ ان دنوں کوئی میری جان بھی لے لیتا تو میں چاہتی کہ یہ اچھا ہوگا۔ اب میں اتنی بے خوف ہو چکی تھی کہ راتوں کو بھی اس سے ملنے جانے لگی۔ ہم ایک وقت مقرر کر کے ملتے تھے۔ ہماری اور اس کی چھت ایک ہی تھی، بس درمیان میں چھوٹی سی دیوار تھی۔ میری ماں سارا دن کام کی مصروفیت کے باعث سو جاتی۔ اسے تو کیا، کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ بس چاندنی رات اور اندھیرے ہمارے رازدار تھے۔ ماں کا معمول تھا کہ وہ صبح بیدار ہو جاتی، تہجد کے بعد نماز فجر اور پھر تلاوت کا کام کرتی۔ دن بھر گھر کے کام کرتی، کام سے فارغ ہو کر سلائی مشین پر محلے والوں کے کپڑے سلائی کرتی اور شام کو تھک ہار کر آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتی اور وہی چارپائی پر سو جاتی۔ تب میں دبے پاؤں چھت پر جاتی جہاں یاسر میرا پہلے سے منتظر ہوتا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ہماری چھتوں کے درمیان میں موجود چھوٹی سی دیوار پار کر کے میری طرف آ جاتا۔ ہر رات ملاقات کے دوران وہ مجھ سے شادی کے کئی وعدے کرتا۔ ایک رات شادی کے بارے میں سہانے خواب بنتے اور باتوں باتوں میں ہم نے ساری حدیں پار کر دیں۔ میں اس کو ہی قصوروار سمجھوں، میں نے بھی تو خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا، ماں کا خیال آیا تو میں بیٹھ کر رونے لگی۔ اس نے مجھے چپ کروایا، تسلی دی کہ وہ بہت جلد اپنے والدین کو میری والدہ کے پاس بھیج کر میرا رشتہ طلب کرے گا اور یوں مجھ سے شادی کرے گا۔ یوں ایک مدت تک آگ اور کپاس کا یہ کھیل جاری رہا اور ہم نے ساری حدیں ختم کر دیں۔ میں اس کی محبت میں سرشار تھی اور وہ میری محبت میں مدہوش۔ ہم دونوں کی خواہش تھی کہ ہمارا نکاح جلدی سے ہو جائے تاکہ ہم اس خطرناک سفر سے نجات حاصل کر کے اپنی منزل کو پا سکیں۔ میں اب اسے اصرار کرتی کہ اپنے والدین کو ہماری والدہ کے پاس بھیجو اور مجھ سے شادی کرو۔ وہ مجھے کہتا، بس تھوڑا سا انتظار کرو، میں بہت جلد اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ وقت گزرتا رہا اور پھر رفتہ رفتہ میرا مطالبہ بڑھنے لگا۔ میں جب اس سے ملتی تو کہتی، یاسر اب حوصلہ ہارنے لگی ہوں میں، تم اب میری ماں سے بات کرو، آخر کب تم مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ آگے سے کہتا، جب تم کہو گی میں شادی کروں گا۔ اتنی بار اس نے یہی جواب دیا تھا۔ مجھے اس کی یہ بات مذاق لگنے لگی۔ میں تو پہلے دن سے اس کو کہتی تھی کہ مجھ سے شادی کرو، وہی ٹھیک طرح سے مجھے جواب نہیں دیتا تھا۔ ہر بار کہتا، ذرا صبر کرو، کچھ دن انتظار کرنا ہوگا۔ میں اسے آگے سے کہتی کہ آخر کیوں، اتنا وقت تو گزر چکا ہے، اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ایسی کون سی مشکل ہے؟ میری ایک بیوہ ماں ہے، اس کو منانا کون سا مشکل کام ہے؟ وہ تو دل سے چاہتی ہے کہ میری شادی جلدی سے ہو جائے تاکہ وہ سکھ کا سانس لے سکے، اور وہ تمہیں بھی بچپن سے جانتی ہیں، تمہاری ماں سے بھی ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ تم سے پیار بھی کرتی ہیں، تم ان سے ایک بار رشتے کے لیے بات کرو۔ یاسر آگے سے کہتا، تمہاری ماں کی طرف سے میں مطمئن ہوں، مگر ڈر مجھے اپنے گھر والوں کی طرف سے ہے، وہ نہیں مانیں گے،
انہی کو منانے کے لیے مجھے بھی مہلت چاہیے۔ میں اپنی ماں سے تمہارے بارے میں بات کر چکا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں تمہارے والد کو منا لوں گی، مگر ابھی تمہیں کچھ دن صبر سے کام لینا ہوگا۔ یاسر کا لہجہ اس قدر یقین سے بھرا ہوا تھا کہ مجھے بھی یقین کرنا پڑا۔ جب میری ماں مجھ سے میری شادی کے بارے میں بات کرتی یا کسی رشتے کا ذکر کرتی تو میں انہیں فوراً جواب دیتی کہ میں صرف یاسر سے شادی کروں گی۔ ماں آگے سے مجھے کہتی تو پھر اس سے کہو کہ وہ تمہارا رشتہ بھیجے، میں تو تیری خوشی چاہتی ہوں۔ اگر یاسر بھی راضی ہے تو میں تمہاری ادھر ہی شادی کروا دوں گی، مگر وہ رشتہ تو بھیجے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یاسر کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا اور میں فضول میں اس سے آس لگائے بیٹھی ہوں، تو میری ماں نے میرے تایا کو فون کیا کہ تمہاری بھتیجی بڑی ہو چکی ہے، کب تک اس کو گھر بٹھائے رکھوں گی؟ تم کوئی رشتہ تلاش کر دو۔ چند دنوں کے بعد تایا اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے۔ امی نے یہ رشتہ غنیمت جانا، برے وقتوں میں اپنوں نے گلے لگا لیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہوگی۔ ماں نے اس رشتے کو قبول کر لیا، اور بعد میں جب مجھے بتایا کہ تیرا رشتہ میں نے حمید سے طے کر دیا، ماں کے منہ سے میں نے حمید کا نام سنا تو میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ماں میں حمید سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ ماں آگے سے کہنے لگی، ارے کیوں نہیں کرے گی؟ اس میں کیا برائی ہے؟ میں نے کہا، کوئی برائی نہیں، لیکن میں اس سے شادی نہیں کروں گی، میں یاسر سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ماں آگے سے غصے سے کہنے لگی کہ یاسر تیرے ساتھ شادی نہیں کرے گا، اور میں تیرے تایا کو ہاں کر چکی ہوں۔ میں نے کہا، لیکن ماں مجھ سے پوچھے بغیر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اگر آپ نے تایا کے بیٹے سے میری شادی کروانے کی کوشش کی تو میں زہر کھا لوں گی۔ پہلے تو وہ مجھے پیار سے سمجھاتی رہی، جب دیکھا کہ میں نہیں مان رہی تو وہ مجھ سے کچھ کہے بنا یاسر کے گھر چلی گئیں۔ میں نے رو رو کر آنکھیں سرخ کر لیں۔ جب وہ واپس آئی تو کہنے لگی، آج شام کو یاسر آئے گا، میں آج تمہارے سامنے اس کے ساتھ ساری بات کروں گی۔ تمہارے تایا 1 ماہ کے بعد شادی کی تاریخ رکھنے آئیں گے۔ اگر یاسر نے ان کے آنے سے پہلے 15 دن کے اندر تجھ سے نکاح نہیں کیا تو میں بھی تمہارے تایا کو تیری شادی کی تاریخ دوں گی، اور پھر تجھے حمید کے ساتھ شادی کرنا ہوگی۔ خیر انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا، یاسر سے جا کر صاف بات کی تھی، وہ تو عرصے سے منہ پر تالا لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے تو وہ ٹال مٹول کر رہا تھا۔ اب ماں درمیان میں تھی اور یہ موقع میرے لیے غنیمت تھا۔ میں خود اسی دن کی منتظر تھی۔ میں شام ہونے کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ آخر شام کو یاسر ہمارے گھر آیا۔ میں دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میری ماں کو سلام کرنے کے بعد اس نے کہا، خالہ آپ نے مجھے بلایا تھا، امی کہہ رہی تھی کہ تمہاری خالہ نے شام کو تمہیں اپنے گھر آنے کو کہا ہے، اس لیے میں آپ کے گھر آیا ہوں۔ امی نے اس سے بات شروع کی۔ میرے کان دروازے پر لگے ہوئے تھے۔ میری ماں نے اس کے ساتھ ساری بات کی۔ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد ماں نے یاسر سے کہا، یاسر اب بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے، ہر بات صاف بتا دو۔ یاسر کافی دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر کہنے لگا، خالہ میں تو دل سے چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی سے شادی کروں، مگر میرے گھر والے راضی نہیں ہوں گے۔ میں نے بہت کوشش کی مگر وہ نہیں مان رہے۔ میری ماں نے یاسر سے کہا، کوئی بات نہیں بیٹے، تم 2-4 دوستوں کو اپنے ساتھ لے آؤ اور ان 15 دنوں میں کسی دن میرے گھر آ کر میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ مجھے اچھے سے احساس ہے تمہاری مجبوری کا، لہٰذا اس طرح بھی تمہاری اور میری بیٹی کی شادی پر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔
مجھے تو لگا تھا کہ یاسر شادی پر راضی ہو جائے گا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اسے بجھا ہوا پایا۔ وہ پھر سے ٹال مٹول کرنے لگا۔ بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ صاف انکار بھی نہ تھا، مگر مجبوری اس قدر بیان کرنے لگا کہ مطلب انکار ہی تھا۔ میرے آنسو نکل رہے تھے۔ میں دروازے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس طرح میری ماں کو جواب دے گا۔ یاسر کہنے لگا، خالہ، آپ کو شاید بہت جلدی ہے۔ بیٹی کی شادی کا آپ کو اختیار ہے۔ آپ اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر دیں، اور اگر آپ صبر کر سکتی ہیں جب تک میری مجبوریاں ختم نہیں ہوتیں، مجھے 5 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میری ماں میرے پاس آئی، کہنے لگی، دیکھ لیا، میں کہتی تھی کہ وہ تجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ وہ سیدھے سے انکار بھی نہیں کر رہا، لیکن اپنی ماں کی مجبوریاں بتا کر تجھ سے جان چھڑا رہا ہے۔ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تو اپنے تایا کے بیٹے سے شادی کر لے۔ کافی دیر تک میں بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ پہلے سوچا کہ اب یاسر سے نہیں ملوں گی، مگر پھر رہا نہ گیا۔ پھر سوچا کہ آج اس سے مل کر ضرور بات کروں گی۔ آخر اس نے اتنا بڑا دھوکہ مجھے کیوں دیا؟ اس رات جب میں اس سے ملی تو اس سے خوب جھگڑا کیا۔ اس نے پھر وہی کہا، وہ ایک نامعلوم مدت تک شادی نہیں کر سکتا۔ اگر تم میرا انتظار کر سکتی ہو، اگر مستقبل میں میرے حالات سنور گئے تو کسی دن تم سے نکاح بھی ہو جائے گا۔ اس کا جواب صاف تھا۔ اس دن یاسر کے جواب سے میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس قدر توہین محسوس ہو رہی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے اس سے کہا کہ جب تم اتنا مجبور تھے تو تم نے مجھے ان ملاقاتوں کے لیے کیوں مجبور کیا؟ کیوں قربت کے مراحل طے کیے؟ وہ آگے سے کہنے لگا، میں تو اپنے دل سے مجبور تھا، مگر تم کیوں آتی تھیں؟ میں نے روتے ہوئے کہا، میں بھی دل سے مجبور تھی، مگر اب تم سے کبھی نہیں ملوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے نیچے کا رخ کیا تو مڑ کر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا۔ میں نے یاسر سے اب کبھی نہ ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہفتے کے بعد میرے تایا آئے۔ وہ منگنی کا جوڑا اور انگوٹھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے امی سے کہا کہ سادگی سے شادی ہوگی۔ نکاح کا جوڑا بنانے کا آرڈر دیا، پہلی تاریخ نکاح کی رکھ لی۔ تایا نے کہا، آپ اپنے محلے کے چند لوگوں کو بلا لو، ہمارے ساتھ بھی زیادہ لوگ نہیں ہوں گے۔ میری شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ میری ماں میری شادی میں مصروف ہو چکی تھی، مگر میرا دل تو ویسے ہی مردہ ہو چکا تھا۔ مقررہ تاریخ پر مختصر سی بارات آئی اور بڑی سادگی سے میرا نکاح ہو گیا۔ رخصتی کا کھانا بھی تایا نے بنوایا تھا۔ کچھ محلے والوں نے اس تقریب میں شرکت کی اور پھر میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ چکی تھی۔ جب مجھے پھولوں کی سیج پر بٹھایا گیا تو میرا دل جیسے خوف کے مارے باہر آنے لگا تھا۔ میں سوچ رہی تھی، کہیں حمید کو میرے ماضی کے بارے میں پتہ چل گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس رات جب وہ میرے پاس آیا تو اس وقت میں چونک گئی جب اس نے کہا کہ میں تم سے ایک بات پوچھوں گا، مگر وعدہ کرو کہ تم سچ بتاؤ گی، جھوٹ نہیں بولو گی۔ اس لمحے میرا دل جیسے میرے سینے سے باہر آنے کو تیار تھا۔ میں سوچنے لگی، نہ جانے وہ کیا بات کرے گا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے کہا، نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، میں ویسے ہی کہہ رہا تھا، اور یوں اس نے بات آگے کر دی۔ وہ اس شادی سے مطمئن نظر آ رہا تھا، مگر مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایک نہ ایک دن سچ سامنے آنے والا تھا۔ اس بے وفا کی یاد رہ رہ کر میرے دل میں چنگاریاں بھڑکا رہی تھی کہ میں نے کیوں جلد بازی میں شادی کر لی۔
اگر وہ انتظار کرنے کو کہہ رہا تھا تو میں انتظار کر لیتی۔ محبت کرنے والے انتظار تو کرتے ہیں۔ شاید یاسر مجھے اپنا لیتا۔ اب تو جو زندگی ملی تھی اس کو جیسے تیسے گزارنا تھا۔ یاسر کی یاد زیادہ آتی تو میں آنسو بہا لیتی۔ میں نئی نویلی دلہن تھی، مگر نئی نویلی دلہن کی طرح میرے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ حمید اکثر مجھ سے میری اداسی کی وجہ پوچھتا، میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بات کرتا تو میں رو پڑتی۔ آخر ایک دن مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگا، سائمہ یہ بات میں شادی کی رات بھی تم سے کہنا چاہتا تھا۔ تمہیں یاد ہے جب میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم سے ایک بات پوچھوں گا، مگر وعدہ کرو کہ تم سچ بتاؤ گی، جھوٹ نہیں بولو گی۔ لیکن بعد میں نے یہ بات ٹال دی۔ اس رات بھی میں یہی بات تم سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن پھر مناسب نہیں سمجھا کہ تمہیں شرمندگی محسوس ہوگی۔ مگر اب تمہیں روزانہ پریشان دیکھتا ہوں، اس لیے میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تو پہلے یہی سوچا تھا کہ میں تم سے اس بارے میں کبھی نہیں پوچھوں گا، مگر اب میں روز محسوس کرتا ہوں کہ تم اب بھی میرے ساتھ خوش نہیں ہو، اس لیے میں تم سے یہ بات پوچھ رہا ہوں۔ سائمہ دیکھو، میں تمہارا دکھ جانتا ہوں۔ شاید تم یہ سمجھتی ہو کہ مجھے کوئی خبر نہیں۔ مجھے خبر ہے کہ تم یاسر سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے پھر بھی تمہیں اپنایا کیونکہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ وہ تیرے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، تمہیں بیوقوف بنا رہا تھا۔ سچ کہوں تو اس بات کی مجھے بہت تکلیف تھی، کیونکہ تم میرے مرحوم چچا کی بیٹی ہو۔ اپنے گھر کی عزت کو دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنتا دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ جب میرے والد نے مجھ سے تمہارے رشتے کی بات کی تو میں نے فوراً ہاں کر دی۔ یاسر کا ایک دوست میرے ساتھ ملازمت کرتا ہے، اسی کے ذریعے مجھے ہر بات کا پتہ چلا۔ یاسر اس کو تفصیل سے تمہاری اور اپنی چھت پر ہونے والی ملاقات کے قصے سناتا تھا، اور وہ دوست آگے سے آ کر مجھے سناتا تھا۔ سوچو اگر وہ تمہارے ساتھ مخلص ہوتا تو یہ باتیں اپنے دوست سے کرتا، اور یہ سچ تھا کہ تم اس سے ملنے چھت پر جاتی تھیں۔ اس کی بات سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہ سچ تھا، بھلا اتنا کھلا سچ میں کیسے جھٹلا سکتی تھی؟ میں نے اپنے بہتے آنسو کو روکا نہیں اور نہ ہی ان کو صاف کیا۔ میں نے حمید کو کوئی جواب دیا، مگر ہاں میں نے اس کے پیروں پر ہاتھ رکھ دیے۔ میں رو کر کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ دن میری ناسمجھی کے دن تھے۔ مجھے اچھے برے کی تمیز نہیں تھی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی اور میں اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ آپ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ میں جان گئی ہوں کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے۔ میری بات سن کر حمید کہنے لگا، جو ہوا سو ہوا، مگر اب تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ عمر بھر ایسی غلطی نہیں کرو گی۔ میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا کہ میں شوہر اور بیوی کے اس مقدس رشتے کی پاسداری کروں گی، کیونکہ میں اس کی حقیقت جان چکی تھی۔ بڑی بات یہ تھی، اتنا سب ہونے کے باوجود حمید نے میرے میکے جانے پر پابندی نہیں لگائی۔ میں سب بہنوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں ہمیشہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ جوانی کا دور ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو یہ سب بہت اچھا لگتا ہے، مگر کبھی ایک غلطی زندگی بھر کا پچھتاوا بن جاتی ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ سب بہنوں کے نصیب اچھے کرے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔